بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 47 یعنی 47 ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور انہوں نے یعنی یہود و نصارہ نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، انما نحن فتنہ، ہم تو صرف آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرو، یعنی جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعہ وہ مرد اور بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نفع نہ دے اور نقصان پہنچائے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے یہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور وہ جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ہے کاش یہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر یہ ایمان لے آتے اور متقی بنتے تو اللہ کے پاس سے اس سے بہت بہتر ثواب ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جان لیتے۔ یہ آیت مبارکہ کل کے درس کی دوسرا جز ہے اور حصہ ہے۔ اس کی تفسیر مختصر جو تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہود کو فرمایا کہ ان یہود نے اللہ کی کتابیں چھوڑ دی اور شیاطین کے سکھائے ہوئے جادو پر عمل کیا، اور جو ہاروت و ماروت فرشتوں سے سیکھا اس کے پیچھے لگ گئے، حالانکہ یہ فرشتے جادو سکھانے میں اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ فوراً کسی کو نہیں بتا دیتے، بلکہ اولاً اس کو منع کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، تو جادو سیکھ کر کفر نہ کر، اور جب وہ سوال کرنے والا باز نہیں آتا تو تب کہیں جا کر اسے تعلیم دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا یعنی یہودیوں کو کہ اس نصیحت سے ہی سبق لے لیتے اور اس کام میں مشغول نہ ہوتے، اور پھر جادو سے کرتے بھی کیا ہیں؟ تکلیف دینا، ذہنی تکلیف پہنچانا، شوہر اور بیوی کو آپس میں جدا کر دینا، اور مرد کو عورت کے قابل نہ رہنے دینا، اور یہ باتیں محض ضرر اور نقصان ہیں۔ اس تفسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ جو یہودی ہیں یہ کتنا زیادہ یعنی یہ کتنا زیادہ نفس اور دنیا داری کے پیچھے بڑے سے بڑے نقصانات کر لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے ہاروت و ماروت کا نام بھی لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دو فرشتے نازل فرمائے تھے اور فرشتوں کو کہا تھا بشکل انسانی یعنی انسانی شکل میں آپ جاؤ اور جا کر لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دو، اور پھر یہ پتہ کرو کہ کون جادو کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور کون مبتلا نہیں ہوتا۔ جو جادو کے اندر مبتلا ہو جائے تو سمجھو کہ وہ شخص ناکام ہو گیا، اور جو اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ ہی سے مانگتا رہا، اور اپنے دشمنوں کے لیے بھی خیر مانگتا رہا اور ہدایت کی دعا کرتا رہا، اور صرف شرعی احکامات کے مطابق رہتے ہوئے ہی اپنے دشمنوں کو بھی ان کی سزا دلوانے کے لیے کوششیں کرتا رہا، تو وہی کامیاب ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ اکثر لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ میں نے کل کے درس میں جادو کی 8 قسموں کا ذکر کیا تھا، اور ان میں سے جسٹ ایک قسم بیان ہوئی تھی۔ آئیے جادو کی بقیہ اقسام کی طرف چلتے ہیں۔
جادو کی دوسری قسم یہ ہے کہ جنات شیاطین کو تابع کر لیا جائے اور ان سے حسب منشا یعنی اپنی مرضی کے مطابق کام لیا جائے۔ اس کا اب بھی بہت رواج ہے اور یہ آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آج بھی کسی جادوگر کے پاس خدا نخواستہ جا کر اسے جنتر منتر سیکھے تو جنات آج بھی قبضہ میں بہت آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں، مگر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہ صریح کفر ہے کیونکہ اس میں بتوں کی پرستش، ان کے نام کی بھینٹ اور قربانی وغیرہ کرنا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر بڑے گندے کام، یعنی یوں کہہ لیں کہ غلیظ کام کرنا پڑتے ہیں، جو کہ گناہ بھی ہوتے ہیں، جو کہ زنا بھی ہوتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ یعنی غیر انسانی کام ہوتے ہیں، جو کرنے کے بعد یہ بندہ اس چیز کا عامل بنتا ہے، لہٰذا ان سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے۔ آج کے دور میں بھی میڈیا پر بہت سارے ایسے جھوٹے پیر اور عاملین دکھائے جاتے ہیں جو کہ عورتوں کے ساتھ زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، لوگوں کے پیسے بٹور لیتے ہیں، لوگوں کو عجیب عجیب کرشمے دکھانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور اکثر سچے نہیں ہوتے، یوں کہہ لیں کہ اپنے جادوگر ہونے میں بھی سچے نہیں ہوتے، صرف ان کے ڈھونگ اور ان کا ڈھونگ رچایا ہوتا ہے اور ان کی سی عادتیں انہوں نے اپنائی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور بڑی بڑی ڈیمانڈز کرتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے، ان سے ملاقاتیں کی، 50 لاکھ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ یہ جادوگر لوگوں سے ہتھیا لیتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی ان کا والی وارث بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اسی طرح کا شریک کفر ہے، ایسے جادوگروں کے پاس جانا، ایسے لوگوں کے پاس جانا جو قرآن سے ہٹ کر ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے ہٹ کر ہوں، جو شریعت سے ہٹ کر ہوں، ان کے پاس جانا جو ہے وہ گناہ ہے اور ہمیں ان سے باز رہنا چاہیے۔ اگر دنیا کی کچھ تکلیفیں تھوڑا عرصہ ہم برداشت کر لیں تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مومن کا یہ شیوا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ اسے درپیش آ جائے تو اس کا حل اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی کے مطابق لیتا ہے، یا پھر مومن جو ہے اپنی تکلیف کو دور کرنے کے بدلے جادوگروں کے پاس جا کر اپنا پیسہ اور باقی سب کچھ تو دینا ہی ہوتا ہے مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ تو مومن پکا وہ ہے جو تکالیف کے بدلے جادوگروں کے پاس نہ جائے بلکہ قرآن سے اور جو بھی قرآنی علاج لوگ کرتے ہیں ان سے رجوع کرے، تو تب جا کر کامیابی ہوتی ہے، مگر نہ ایمان بھی جاتا ہے اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جادو کی تیسری قسم یہ ہے کہ مردہ انسانوں کی روحوں کو جنتر منتر وغیرہ سے قبضہ میں کیا جائے اور اس سے کام لیے جائیں، اور اس کو عمل ہمزاد یا عمل بیر بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی کفر ہے کیونکہ اس میں شیاطین کی پرستش اور ان سے مدد حاصل کرنا وغیرہ شامل ہوتا ہے کہ ہمارے ہمزاد کو قابو کر دو۔ اس قسم کا جادو شہوت پرستی یعنی عورتوں کو قابو کرنے کے لیے اور فیمیلز پر اپنا جادو چڑھانے کے لیے اور ان کے ساتھ غلط کاریاں کرنے کے لیے، اور پھر بستے ہوئے گھروں کو اجاڑنے کے لیے اور بستی ہوئی یوں کہہ لیں کہ اپنے گھروں میں آباد لڑکیوں کو یا پھر غیر شادی شدہ لڑکیوں کو اپنے پیچھے ڈالنے کے لیے اس طرح کا جادو کیا جاتا ہے۔ اور یا پھر لڑکیاں جادو کرتی ہیں مرد پر کہ مرد ان کی طرف راغب ہو جائے، مال و دولت والا ہو یا بڑے عہدے والا ہو یا پھر خوبصورتی کی وجہ سے انہیں پسند ہو، تو اس طرح کا جادو کرواتی ہیں تاکہ مرد چاہے شادی شدہ ہو یا ان میرڈ ہو تو وہ ان کے جال میں پھنس جائے اور پھر وہ اس سے شادی کر کے بڑی بڑی سیٹوں پر چلی جائیں۔ سیاسی لوگوں میں بھی اس قسم کے جادو کروانے کا بہت زیادہ رواج ہے، فنکاروں، اداکاروں، گلوکاروں کے اندر بھی اس طرح کے جادو کروانے کا بہت رواج ہے، جو کہ شدید قابل مذمت ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں رشتے کے لیے بھی، کسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے بھی صرف اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کی شادی اس سے ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے گا تو پھر آپ کی 100 کوششیں کرنے کے بعد بھی شادی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ نے جادو کر کے شادی کروا لی تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس کا انجام طلاق ہوتا ہے یا پھر کسی کی موت ہوتا ہے، یا پھر اگر شادی نبھ بھی جائے تو پھر اولاد نہیں ہوتی، یا طرح طرح کے نقصانات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال رشتہ کے لیے، رشتہ حقیقت میں وہی اچھا ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو تعویذ بھی نہ لینا پڑے، چاہے وہ قرآنی تعویذ ہی ہو۔ رشتہ وہ اچھا ہوتا ہے جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا مانگو اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو آپ کے نام کر دے، بس یہی رشتہ کامل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور ہوتا ہے۔
دوسرا یہ کہ غصہ وغیرہ دلانے کے لیے بھی یہ جادو، یہ جو تیسری قسم ہے، یہ جادو کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو غصہ دلانا، آپس میں لڑائیاں کروانا، لوگوں کی قتل تک کروا دینا، لوگوں کی مت ماری جانا، تو اس لیے ایسے جادو حرام ہے۔ تو یہ جادو اس لیے کیا جاتا ہے کہ عیاش جادوگر اور عاملین اس کے عامل ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے بھی بچتے رہنا چاہیے۔ چوتھی قسم جادو کی یہ ہے کہ کسی ذریعے سے انسان کے خیالات اور اس کے حواس خراب کر دیے جاتے ہیں، جس سے اس کو کچھ کا کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ اس کو نظر بندی کہتے ہیں۔ اسی جادو کا فرعون کے زمانے میں بہت زور تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، وہ رسیوں کو سانپ کی طرح چلتا پھرتا دکھائی دیتے تھے۔ آج بھی بعض جادوگر مٹی کا روپیہ بنا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پھر پیسہ بھیک مانگتے ہیں۔ اگر وہ مٹی واقعی روپیہ ہو جاتی تو یہ بھیک کیوں مانگتے؟ تو اس قسم کا جادو کفر نہیں، ہاں یہ شعبدہ بازی میں آتا ہے، مگر مجازن اسے بھی جادو کہا جاتا ہے۔ اور ہاں، اولیاء اللہ کے مقابلے میں اگر یہ جادو بھی کیا جائے گا تو گناہ کبیرہ ہوگا، اور انبیاء کے مقابلے میں کیا جائے گا تو یہ کفر ہوگا، جیسا کہ پہلے زمانوں میں کیا جاتا رہا، کیونکہ نبی کا مقابلہ کرنا کفر ہے۔ پانچویں قسم کا جادو جو ہے یہ خیالی جادو ہے۔ خیالی سے مراد یہ ہے کہ مطلوب کی صورت کو سامنے رکھ کر، یعنی اپنا جو محبوب ہے یا جو مطلوبہ بندہ ہے اس کی تصویر کو سامنے رکھ کر، پہلے زمانوں میں ہاتھ کے ساتھ تصویریں بنائی جاتی تھی یا پھر اس کا تصور کیا جاتا تھا، رکھ کر اس پر نظر اور خوب خیال جمایا یہاں تک کہ مقصد حاصل ہو گیا، یعنی کسی کو تابع کرنے کے لیے، کسی پر اپنی محبت کو غالب کرنے کے لیے اور کسی کو اپنے محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے، جبکہ وہ جو یوں کہہ لیں کہ وہ رشتہ کرنا جائز نہیں ہوتا، یوں کہہ لیں کہ وہ جائز کام کے لیے نہیں کیا جاتا، کسی کو ناجائز طور پر ہتھیانے کے لیے، اس کی عزت پر قابو پانے کے لیے، اس کے مال پر قابو پانے کے لیے، اس کے عہدے کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، آج کل ایسے کئی اسکالرز پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ یعنی روحانیت میں بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ آپ کا نام لیا جاتا ہے، آپ کے والدہ کا نام، آپ کی پکچر مانگی جاتی ہے، اس کے مطابق استخارہ کیا جاتا ہے۔ تو جادوگر بھی اس طرح ہی کرتے ہیں، مگر ان کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، اس میں گناہ بھی شامل ہوتا ہے، گناہ کی چیزیں اور گناہ والے جنتر منتر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ وہی جادو ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں آ کر ڈوئل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں کہ اب یہ کیا ہے، تو لہٰذا ان کو بھی یہ خوب جان لینا چاہیے کہ عمل بظاہر سیم ہے مگر اس کا طریقہ کار اور نتائج الگ ہیں، لہٰذا اس میں فرق کر لینا چاہیے کہ جس بندے کو، جس روحانی شخصیت کو آپ اپنی مطلوبہ چیزیں دے رہے ہیں یا اپنا ڈیٹا دے رہے ہیں، تو آیا وہ قرآن کے مطابق چلتا ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن کے مطابق چلتا ہے اور شریعت کا تابع ہے تو آپ اس پر اعتماد کر لیں، اور اگر نہیں چلتا تو پھر وہ جادوگر ہے، اس کے جال میں کبھی نہ پھنسیں۔ تو اسی جادو کو، یہ جو پانچویں قسم کا ہے، اسے مسمرزم بھی کہتے ہیں، کہ انسان کی نظر سے چیز کھینچ کر چلی آتی ہے اور معلق ہو جاتی ہے، یعنی انسان لٹک جاتا ہے، کس کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جادو اگر حلال کام کے لیے کیا جائے تو حلال ہے، اور حرام کے لیے ہو تو حرام ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ کسی کو اپنے تابع کرتے ہیں تو اگر اس سے زنا کی نیت ہے تو یقیناً حرام ہے، اور اگر اس سے شادی کی نیت ہے اور آپ زنا نہیں کرتے تو پھر یہ جائز ہو جاتا ہے۔ جو کہہ لیں کہ اس کے باوجود کہ جادو کرنا جائز نہیں ہے، مگر یہاں پر میں نے جو آپ کو یہ بتایا کہ یہ جادو اگر کوئی کرتا ہے تو یہ جائز ہے، مگر جائز کس لیے ہوگا؟ آپ کا نتیجہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ یہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ مگر افضل ترین بات یہ ہے جو میں اپنی طرف سے کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہی مقاصد آپ قرآن کی آیات کو پڑھ کر بھی حاصل کرتے ہیں، جن کا پڑھنا بھی عبادت، جن کا استعمال کرنا بھی عبادت، جن کی نتیجہ بھی پاک، اور دنیا و آخرت دونوں میں آپ کو حصہ ملتا ہے۔ لہٰذا جادو کے ذریعے کام نہیں کرنے چاہیے، قرآن کے ذریعے اور قرآن پاک کے جو عامل ہیں ان کے ذریعے ہی کام کرنے چاہیے۔ چھٹی قسم ہے نیز پخ، اس کا نام ہے، جس میں بعض دوائیں وغیرہ کے ذریعہ عجیب کام کیے جاتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص اپنی انگلی کو قابلی سرکہ میں تر کر کے سمندر کی جھاگ میں ملا کر مالش کرے تو انگلیاں آگ میں نہیں جلتی،
اسی طرح بعض لوگ ہیں وہ گاڑی کو باندھ دیتے ہیں، گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جس کسی پر پھونک مار، لڑکیاں دوسری لڑکیوں پر یا عورتوں پر پھونک مارتی ہیں، وہ میک اپ کے باوجود بھی خوبصورت نہیں لگتی۔ اسی طرح یہ اس طرح کا جادو کیا جاتا ہے کہ کسی کے کپڑے جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، یا کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے، یا کسی کے جسم پر نشانات بن جاتے ہیں، اور اسی جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی جو ہیں ان کے آپس میں جو فیلنگز ہیں وہ ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، سٹاپ کر دیا جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے جو شرمگاہیں ہیں انہیں اپنے کنٹرول میں لے لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب تک ان کا قرآنی علاج مکمل طور پر نہیں ہوتا تب تک وہ ایک دوسرے کے قابل ہی نہیں ہوتے، اور ہاں اگر قابل ہو بھی جائیں تو ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے جادو یہ کیے جاتے ہیں۔ تو بعض یوں کہہ لیں کہ یہ جو جادو ہے، اس جادو کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اپنے شعبدہ بازیاں بھی دکھاتے ہیں۔ تو بات اگر صرف شعبدہ بازی تک ہو یا لوگوں کو عجیب عجیب چیزیں دکھانے تک ہو تو یہ اور بات ہے، پر کسی کے رشتے کو خراب کرنا، کسی کو ایک دوسرے سے بدگمان کرنا، کسی کی جو یوں کہہ لیں کہ فیلنگز ہیں شوہر اور بیوی کی ان کو ختم کر دینا، تو یقیناً یہ ظلم ہے، گناہ کبیرہ ہے اور یہ حرام ہے۔ ساتویں قسم ہے سحر حیل، اسے سحر حیل بھی بولتے ہیں، جس میں سائنسی آلات کے ذریعہ عجیب عجیب کام کیے جاتے ہیں، جیسے ریڈیو ہے، فوٹوگراف ہے، آپ کا موبائل ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، یا آپ کا ٹی وی چینل ہے۔ بظاہر وہ ٹی وی چینل ہوتا ہے مگر اس کے اندر چیزیں اور نظر آ جاتی ہیں۔ اس طرح کے ڈھیر سارے کیسز میرے سامنے بھی آج کل کے دور میں آتے ہیں، لہٰذا یہ سحر حیل ہے۔ اس کا مقصد صرف اگلے بندے کے ساتھ شرارت کر کے اسے تنگ اور پریشان کرنا ہوتا ہے۔ آٹھویں قسم ہے شعبدہ بازی، جس طرح ڈرامہ بازی بھی کہتے ہیں، جس کو ہاتھ کی صفائی بھی کہتے ہیں۔ اس میں اس چالاکی سے چیز بدلی جاتی ہے کہ دیکھنے والوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ چیز جو ہے نا وہی نہیں بدلی، یوں کہہ لیں کہ اس نے یہ چیز ہی بدل دی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ چیز بدلی جا چکی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ بدلی نہیں ہوتی، صرف آنکھیں ہی بند کی جاتی ہیں۔ تو یہ تینوں قسمیں کفر بھی نہیں ہیں اور حرام بھی نہیں ہیں، چونکہ ان کا تعلق صرف شعبدہ بازی ہے اور لوگوں کو مذاق کے طور پر کچھ دکھانا ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں آج بھی اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ قرآن مقدس کی آیات اور جائز اعمال اور اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں کے ذریعے وہ کام کر دکھاتے ہیں کہ جادوگر بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو جادوگر ہیں ان کے بالکل دام فریب میں نہ آئیں، اور قرآن مقدس کے ذریعے ہی اپنے مسائل حل کر کے ان کا حل قرآن مقدس کے ذریعے ہی لیں۔ ہم میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا، کسی بھی طرح کی مصیبت برداشت کر سکتے ہیں مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، بالکل بھی کسی طریقے سے اپنے ایمان کا سودا ہم نہیں کر سکتے۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے مسائل اس کے اندر باقاعدہ یعنی ان آیات کے اندر موجود ہیں، مگر میں چند مسائل بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک نقطہ اس سے یہ پتہ چلا کہ علم سحر بھی اللہ تعالیٰ کے علموں میں سے ایک علم ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں جادو کو مانتا ہی نہیں، تو جو اس طرح کہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس نے قرآن کی اس آیت کا انکار کیا۔ لہٰذا اس کی حقیقت یہ ہے کہ علم سحر یعنی جادو کا علم جو ہے وہ اللہ کے علموں میں سے ایک علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا انسان کی آزمائش کے لیے، جس کی بقا خدا کو منظور ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ باقی رہے قیامت تک، تاکہ مومن اور منافق آزمائے جاتے رہیں۔ اسی لیے اس کی تعلیم بذریعہ فرشتہ کرائی کہ جادو سے فساد پھیلانا برا ہے مگر جادو کا پیدا فرمانا برا نہیں۔ یوں کہہ لیں کہ شیطان برا ہے مگر شیطان کا پیدا کرنا برا نہیں۔ ان چیزوں کے پیدا کرنے میں ہزار حکمتیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سحر کفر ہے اس کا عمل کرنے والا مرتد ہے۔ اگر مرد ہے تو اسے قتل کیا جائے گا، اور اگر عورت ہے تو قید کی جائے گی۔ ہاں، جو مرد قتل کیا جائے گا وہ بھی اسلامی حکومت ہوگی تو اس پر یہ حکم لاگو ہوگا۔ ہم عوام میں سے کسی کے لیے بھی یہ اجازت نہیں کہ اگر کسی جادوگر کو دیکھیں تو اسے گولی ماریں، ایسا کرنا یقیناً قتل ہوگا اور خلاف قانون ہوگا۔ اور میں حکومت پاکستان سے بھی یہ گزارش رہتا ہوں اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے حکام اس چیز کو سن رہے ہیں یا سنیں گے وہ ایسا قانون ضرور بنائیں کہ جو جادوگر کے بارے بھی ہو۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو سحر کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں، اس کا عمل کرنے والا ڈاکو کے حکم میں ہے، اس کو گرفتار کر کے قتل کیا جائے گا، اور اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر کے نیک اور صالح بن جائے اور پکی توبہ کر لے اور جادو چھوڑ دے تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔
تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر کی توبہ جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اگر جادوگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، اور اسے توبہ اگر وہ کرنا چاہتا ہے اس کے باوجود اگر اسے مار دیا تو مار دینے والا سخت گناہ گار ہے۔ اس پر اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، مگر یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی جادو کے بارے کافی آیات آئیں گی تو ان میں مزید باتیں اور مزید اس کی تفصیلات جاری ہوں گی۔ رب کائنات ہمیں جادو اور جادوگروں کے شر سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن مقدس اور پر عمل کرنا اور اسی کو اپنانا نصیب کرے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔